بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانیاں بہت سے لوگ جانتے، لکھتے اور بولتے ہیں، لیکن حقیقت تک پہنچنے والا کوئی ایک ہی ہوتا ہے۔ اس فکرے کی حقیقت آپ کو آخر پہ ضرور سمجھ آ جائے گی۔ یہ اب تک کی سب سے بہترین کہانی ہے۔ برائے مہربانی ساری سنیے گا، کیونکہ یہ کہانی ویسی ہے نہیں جیسی لگ رہی ہے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ سنا ہے جس عورت سے آپ کی شادی ہوئی تھی وہ بڑی خطرناک عورت تھی اور آپ نے ڈر کے مارے اسے طلاق دے دی تھی۔ برگد کے درخت کے نیچے کرسی پر بیٹھے ایک خاموش تباہ بوڑھے سے ایک من چلے نے استہزائیہ کہا۔ ساتھ ہی قریب بیٹھے نوجوانوں کی ٹولی نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو ہنس کر دیکھا۔ اللہ بخشے اسے بہت اچھی عورت تھی۔ بنا ناراض ہوئے، بغیر غصہ کیے بابا جی کی طرف سے ایک مطمئن جواب آیا۔ مسکراہٹیں سمٹیں۔ ایک نوجوان نے ذرا اونچی آواز میں کہا، لیکن بابا جی لوگ کہتے ہیں وہ بڑی خطرناک عورت تھی، کیا نہیں؟ بابا جی کچھ دیر خاموش رہے، پھر کہنے لگے، کہتے تو ٹھیک ہی ہیں، وہ عورت واقعی بہت خطرناک تھی اور حقیقتاً میں نے ڈر کے مارے اسے طلاق دی تھی۔ یہ بات تو مردانگی کے خلاف ہے۔ عورت سے ڈرنا کہاں کی بہادری ہے؟ نوجوان جوشیلے انداز میں بولا، میں عورت سے نہیں ڈرتا تھا، میں تو اس سے ڈرتا تھا جس تک اس کی رسائی تھی۔ پرسکون جواب۔ جوانوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ایسی عورتوں کو تو جہنم میں ہونا چاہیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہاں آپ جیسا شریف النفس آدمی، کہاں وہ عورت؟ اچھا کیا چھوڑ دیا۔ نوجوان کے لہجے میں غصہ تھا۔ بوڑھے کی متجسس زندگی کا پٹارا کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ تجسس ختم ہوا، اب سب باری باری منتشر ہونے لگے۔ جانے والوں نے عنوان پڑھ لیا تھا۔ کہانی خود بنانی تھی۔ جو رہ گئے تھے وہ وہی تھے جو اصل کہانی جاننا چاہتے تھے۔ میں بھی ایسا ہی سوچتا تھا کہ اسے جہنم میں ہی ہونا چاہیے تھا، تب ہی میں نے اسے جہنم جیسی زندگی دی تھی۔ بوڑھی آنکھوں میں اضطراب اتر آیا۔ یہ تب کی بات ہے جب میں سرکار کے ہاں 1 روپیہ ماہوار پر ملازم ہوا۔ میری ماں چاہتی تھی کہ میری شادی ہو جائے۔ رشتہ ڈھونڈا گیا۔ ایک مونگ پھلی فروش کی بیٹی میری ماں کو پسند آئی۔ سلیقہ مند، خوبصورت اور ایک دم خاموش طبع۔ مجھے اس رشتے پر اعتراض تھا کہ وہ ایک مونگ پھلی بیچنے والے کی بیٹی ہے۔ مزدور کی اولاد کو پیٹ کی فکر رہتی ہے، تربیت کی نہیں۔ تربیت بڑے گھرانوں میں کی جاتی ہے، جہاں افلاس آنکھوں کی روشنی چھیننے سے قاصر ہوتا ہے۔ وہ کیا تربیت دے گی میری اولاد کو؟ لیکن وہ لڑکی میری ماں کو ایسی پسند تھی کہ ماں اس کے علاوہ کسی کا نام نہیں سننا چاہتی تھی۔ پھر وہ بیاہ کر میرے گھر آ گئی۔ رخصتی کے وقت اس کے باپ نے مجھے کہا، میری بیٹی سیدھی سادی ہے، اسے دنیا داری کا کوئی خاص پتہ نہیں، اگر کہیں چوک ہو جائے تو معاف کر دینا۔ یوں ہے بڑے دل والی، اپنے سائیں کو خوش رکھے گی۔ وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسی میری ماں نے بتایا تھا، سلیقہ مند، سگڑ اور تابع دار۔ بابا جی کی وہی گھسی پٹی بابوں والی داستان ہوگی، یہ سوچ کر 2 نوجوان اٹھ کر چلے گئے۔ میری باہر دوستوں کے ساتھ صحبت کوئی اچھی نہیں تھی۔ ملازمت کے اوقات میں کھانا گھر سے باہر کھاتا، دوستوں میں بیٹھتا، رات گئے تک محفل چلتی، پھر گھر جاتا۔ وہ کیا کرتی تھی، وہ کیا کھاتی تھی،
کیا پیتی تھی، کس حال میں رہتی تھی، مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ انہی دنوں میری اماں بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ایک روز میں جوئے میں باری رقم ہار کر جب تھکا ہارا گھر آیا تو کہنے لگی، آپ تو کھانا باہر کھا لیتے ہیں، مجھے بھوک لگتی ہے، ہو سکے تو ایک ہی بار مہینے کا راشن ڈلوا دیا کیجیے، روز روز بازار سے خریداری کی صحبت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ کیا اس مونگ پھلی بیچنے والے کی بیٹی کی اتنی اوقات کہ مجھ سے مطالبہ کر سکے؟ میں طیش میں آ گیا۔ ہو نہ تم کسی بہت بڑے باپ کی بیٹی کہ تمہیں پورے مہینے کا راشن اور خرچ چاہیے۔ اپنی اوقات دیکھی ہے، غصے میں آ کر اس پر ہاتھ اٹھایا اور مغلظات بھی بکے۔ میں یہ نہیں سوچ سکا کہ آخر اسے زندہ رہنے کے لیے روٹی تو ہر حال میں چاہیے تھی۔ وہ جسمانی اعتبار سے کافی کمزور تھی، مار برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ پشیمانی تھی یا کیا، وہ 2 دن تک بستر پر پڑی رہی۔ مجھے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ پھر اس نے گھر میں ہی سینہ پرونا شروع کر دیا۔ ہاتھ کا ہنر اس کے کام آیا، یوں اس کی روٹی کا انتظام ہو گیا، اور میں یہ سوچ کر پہلے سے بھی بے پرواہ ہو گیا۔ ایک روز ایک ہمسائے نے مجھے روک کر کہا، دن میں جب آپ گھر نہیں ہوتے تو آپ کے گھر سے باتوں کی آوازیں آتی ہیں۔ میرے سوا میری غیر موجودگی میں کون آتا تھا جس سے وہ اتنی آواز میں باتیں کرتی تھی؟ غصہ حد سے زیادہ تھا، بس نہ چلتا تھا کہ اسے جان سے مار دوں، لیکن میں بس ایک موقع کی تاک میں تھا۔ ایک رات پچھلے پہر کسی کے بولنے کی آواز پر میری آنکھ کھلی۔ چاندنی رات میں صحن میں پڑی ہر شے بالکل واضح طور پہ دکھائی دیتی تھی۔ میں اٹھ کر دروازے تک آیا، اب آواز زیادہ واضح تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، سائیں، صبح ایک روٹی کے لیے آٹا گھر میں موجود ہے، وہ ایک روٹی کھا کر چلا جائے گا، یہ سوچے بنا کہ میں سارا دن بھوکی رہوں گی۔ میری روٹی جب تک تیرے ذمے تھی، میری روٹی جب تک تیرے ذمے تھی تو عزت سے ملتی تھی۔ جب تو نے اپنے نائب کے ہاتھ دی تو روٹی کے ساتھ ساتھ بے عزتی اور اذیت بھی ملنے لگی۔ مجھے اب روٹی تو ہی دے، تیرا بنایا نائب تو خائن نکلا۔ وہ میری شکایت کر رہی تھی، لیکن کس سے؟ کون تھا جو اسے روٹی دیتا تھا؟ مجھ سے بھی پہلے۔ میں نے باہر آ کر دیکھا، وہ صحن کے بیچ چارپائی پر ہاتھ میں سوئی دھاگا اور فریم لیے خود سے باتیں کر رہی تھی۔ وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔ وہ خدا سے میری شکایت کر رہی تھی۔ وہ اس لمحے مجھے کوئی اور ہی مخلوق لگی۔ وہ بہت کم بولتی تھی، لیکن وہ کس کے ساتھ اتنا بولتی تھی؟ آج مجھے سمجھ آیا تھا، وہ تو بہت بڑے باپ کی بیٹی تھی۔ کیسی عورت تھی جو افلاس کے ہوتے ہوئے بھی خدا شناس تھی۔ میرا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ دن چڑھتے ہی میں نے سامان باندھا اور اسے اس کے گھر چھوڑ آیا۔ سسر نے طلاق کی وجہ پوچھی تو میں ڈرتے ہوئے کہنے لگا، یہ بڑی خطرناک عورت ہے، بڑے دربار میں میری شکایتیں لگاتی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ بادشاہ کو کسی دن تاؤ آ گیا تو میرا حشر نہ کر دے۔ حقیقت یہ تھی کہ میں اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکا تھا۔ اس کا باپ گھر کی دہلیز پر کھڑا تھا، میرے پلٹنے پر کہنے لگا، میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ اسے دنیا داری نہیں آتی، وہ تو بس سائیں کو خوش رکھنا جانتی ہے، اس کی مراد
خدا سے تھی اور میں خود کو سمجھا تھا۔ جب میں گھر واپس آیا تو مجھ پر انکشاف ہوا کہ رات اس نے یہی تو مانگا تھا، تو خود مجھے روٹی دے، تیرا نائب تو خائن نکلا اور آج نان نفقے کا اختیار مجھ سے چھین لیا گیا۔ میں بے تحاشا رویا۔ اس کا سائن بہت بڑا تھا، اس کی رسائی جس تک تھی، وہ تو دو جہانوں کا رب تھا۔ وہ جس کی ایک روٹی مجھ پر باری تھی، وہ اس کے لیے کیا نہیں کر سکتا تھا۔ میں واقعی ڈر گیا تھا۔ میں آج بھی ڈرتا ہوں کہیں میرے حق میں اس نے کوئی بد دعا نہ کر دی ہو۔ ٹھیک کہتے ہیں لوگ، کہاں میں کہاں ہو۔ بوڑھی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ میں اسے پہچان نہیں سکا۔ میں نہیں ڈرتا تھا، حالانکہ ڈرنا چاہیے تھا۔ اس کے سائیں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا، عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو۔ کہانی کے اختتام تک ایک جوان بابا جی کے پاس بیٹھا تھا۔ میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی، کہانیاں بہت سے لوگ جانتے ہیں، لکھتے اور بولتے ہیں، لیکن حقیقت تک پہنچنے والا کوئی ایک ہی ہوتا ہے۔ پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔